الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ طٰہٰ شروع کر رکھی ہے اور اس کی آیت 82 ہم نے سمجھی، اور اس کے متعلق کیونکہ اس میں توبہ استغفار کا ذکر ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آیت 82 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لغفار، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ ہمارا رب بخشنے والا ہے۔ لیکن کن کو بخشتا ہے؟ یہ ہر ایک کو نہیں۔ آگے بالکل قرآن بات کو کھول دیتا ہے۔ کس کے لیے غفار ہے اللہ تعالیٰ؟ لمن تابا، پہلا کام کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ کی طرف پلٹے، نمبر ایک، وآمنا، اور اپنے ایمان کی تجدید کرے کہ آئندہ میں اس ایمان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تیسری بات، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل بھی توبہ کے بعد ہمیشہ نیک عمل کرے۔ تیسری بات اور چوتھی بات، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راستے پر چلے، پھر صراط مستقیم پر چلے۔ یہ چار کام، توبہ، ایمان کی تجدید نمبر 2، نمبر 3 عمل صالح، نمبر 4 ہدایت، باقی زندگی پوری صراط مستقیم پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی لغفار، میں اس شخص کے لیے بہت بخشنے والا ہوں جو یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اب سنیے آیت نمبر 83۔ اب یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ قصہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی رہنمائی تھی، اور ہر صاحب ایمان کے لیے اگر وہ اس قصے کو ٹھیک ٹھیک سمجھے تو بہت بڑے اس کے لیے ہدایت کے پہلو ہیں۔ تو اب آیت نمبر 83 میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں آیت 82 تک۔ اب ہوا یہ، پہلے اس آیت 83 کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک چیز سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بڑے کرم کیے۔ آپ دیکھیں، ان کی پیدائش دیکھیں، ان کی پرورش دیکھیں، ایک محل میں ہوتی ہے، پھر ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے نادانستہ۔ عتیق الرحمان صاحب، آپ کا فون آن ہے، پلیز مائک بند کریں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیونکہ نبوت عطا فرمانی ہے، ان کی تربیت کا اس حد تک کہ تاکہ وہ اہل ہو جائیں نبوت کے، تو وہ حضرت شعیب کے ہاں کئی سال قیام کرتے ہیں۔ تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اب وہ واپس آ رہے ہیں، اور واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شعلہ دکھایا، اور وہ رات اندھیری تھی، سردیاں تھیں، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ بیٹھو، میں یہ آگ میں نے دیکھی ہے، میں وہاں جا کے آگ بھی لیتا ہوں، اور کوئی صاحب ہوں گے تو ان سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، کیونکہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ان پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں کوہ طور پر۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو شریعت کی کتاب، جس میں اسلامی قوانین، ہدایات، سب کچھ ہے، اور اس کا نام ہے تورات، وہ عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت موسیٰ کو، کہاں پر؟ کوہ طور پر۔ اور اب آیت میں ذرا غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ۔ اچھا، ترجمہ ہے، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ یا آپ کہیں گے کہ اے موسیٰ،
اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد حاضر ہونے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ حضرت موسیٰ جو اپوائنٹڈ ٹائم تھا نا اللہ کے ساتھ کہ یہ وقت ہوگا، اس سے پہلے پہنچ گئے۔ جب پہلے پہنچ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ان سے کہ بھائی آپ سے تو وقت طے تھا، آپ پہلے کیوں آ گئے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیسے وقت کی پابندی کرتے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے اللہ، پہلے تو مجھے آپ کی خوشنودی چاہیے، آپ مجھ سے راضی ہوں۔ میں نے جلدی اس لیے کی، نمبر ایک، اور نمبر دو، مجھے جو شوق اور ذوق تھا کہ آپ مجھے جو اپنی شریعت عطا فرمائیں گے، کتاب عطا فرمائیں گے، وہ دو چیزیں مجھے جلدی میں نے کی، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا وقت سے پہلے۔ یہ جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کوئی سوال آیت 83 پر؟ اب آئیے 84 میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لَتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کر کے تیرے حضور اس لیے آ گیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دیکھیں نبی کتنا رب سے ملاقات کا شوقین اور مشتاق ہوتا ہے کہ انہوں نے انتظار نہ کیا وقت کا، بلکہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ ہے ایک مومن کا طرز عمل کہ رب کی رضا کے لیے وہ ہر کام کرتا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ یہ آیت 84 تھی، اب 85 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جب اللہ تعالیٰ تو ہر قوم کو آزماتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قال فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اب وہ آزمائش میں بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا أَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ اچھا، ایک چیز اب آپ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ اگلی آیات پھر آسان ہوگی۔ سامری نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر کر رہے تھے، اس سمندر کو پار کیا، پھر اب صحرا کا سفر تھا، تو ان کے پاس جو زیور تھے نا، وہ زیور انہوں نے جمع کرا دیے کچھ لوگوں کے پاس تاکہ سفر کرنے میں آسانی ہو۔ اب وہ زیور جو تھے وہ چند لوگوں کے پاس بوجھ تھا، تو وہ بوجھ انہوں نے، سامری جو تھا ایک منافق انسان تھا، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ قوم مصری کی جو تھے وہ گو ماتا کی پرستش کرتے تھے، جسے ہندو کرتے ہیں نا، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ تو گویا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، اس منافق سامری نے کہا کہ یہ سب زیور مجھے دے دو۔ اس نے، اب یہ اس میں بڑا اختلاف ہے تورات میں، اور جو چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں، تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے اس کو دے دیے۔ اس نے کیا کیا کہ ان کو پگھلا کر ایک بچھڑا کا جسم تیار کیا، اور اس بچھڑے کے جسم سے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ اب آپ سوچیں، یہ بنی اسرائیل بھی ان کو دیکھ چکے تھے کہ وہ بڑے گائے کی پوجا کرتے ہیں جو مصری تھے، اور یہ منافق بھی جو تھا، اس نے فوراً ان کی اس کمزوری کو پکڑا، اور اس نے کہا کہ یہی تو تمہارا الہ ہے جس کو موسیٰ تلاش کرنے گئے ہیں۔ تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو، جب پرانی عقیدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے معجزے دیکھ چکے تھے کہ کس طرح انہوں نے دریا کو پار کر لیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، کس طرح ان پر من و سلوہ سب بھول گئے، اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، اس بچھڑے کی۔ اب جب یہ تھی گمراہی،
جو آیت 85 میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، قال فإن قد فتنا قومک من بعدک، اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو بعد میں اس کی آزمائش کی، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ ہے وہ گمراہی کہ اس نے وہ بچڑے، اس زیورات سے بچڑے کا جسم بنایا اور پھر ان سے کہا یہ ہے تمہارا رب۔ اچھا، اب جب یہ بات ساری ہو گئی، اور حالانکہ ان سب کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا نا، موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان تھا کہ یہ قوم اب اللہ ہی کی پرستش کرے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے بہت بڑے کارنامے دیکھے ہیں کہ کس طرح فرعون غرق ہوا، یہ اس ذلت کی نکل کے زندگی سے کس طرح اللہ نے کو آزادی دی، اور یہ اب فلسطین واپس جا رہے ہیں، اور من و سلوہ الگ ان پر نازل ہوا، 12 چشمے الگ پھوٹے، لیکن یہ بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے اس رب کو ٹھیک طریقے سے نہیں پہچانا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان تھا کہ وہ اب اس راستے پر، توحید کے راستے پر چلیں گے، لیکن جب گمراہی ہوئی، اب سنیں، کوئی سوال آیت 85 تک پوری طرح سمجھیں تاکہ ہم اس اللہ کے جو انعامات تھے بنی اسرائیل پر، پھر کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، یہ سمجھیں تاکہ ہم اپنی حالت پر غور کریں اور سمجھیں، ہم باز آ جائیں۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبانا آسفا، تو حضرت موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو غصے کے ساتھ اور ایک افسوس کے ساتھ۔ اب یہاں بالکل آپ طالب علم کو کلیئر ہونا چاہیے کہ غصہ کیا تھا، کس بات کا غصہ تھا ان کا۔ ان کا غصہ یہ تھا کہ یہ قوم واپس شرک میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ انہوں نے رب کے کمالات اچھی طرح دیکھے، اور افسوس اس بات کا کہ توحید کی جو قیمتی متاع ان کے پاس تھی، اس کو چھوڑ کر اس کی حفاظت کرنے کی بجائے، اس کی اقامت کرنے کی بجائے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دیں۔ آپ سوچیں مصر میں کس طرح انہوں نے وقت گزارا، پھر کس طرح وہ سارا جو انہوں نے قوم کو لے کے نکلے رات کو وغیرہ وغیرہ، تو ان کو سخت غصہ تھا کہ یہ قوم اس توحید کی قدر ہی نہیں کر سکی، اور ان کو جو افسوس اس بات کا تھا کہ توحید جیسی قیمتی چیز جو ہے اس کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ تو یہ تھا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، کہ غصے اور افسوس کی حالت میں لوٹا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا بلا اچھے وعدے کیا تھے جو رب نے ان سے کیے تھے؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں یہ چیزیں غور سے پڑھا کریں۔ سب سے اچھا وعدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ بنی اسرائیل کی ذلیل ترین غلامی سے ان کو نجات دے گا۔ اللہ نے جو ان سے وعدے کیے ان میں یہ بھی تھا کہ وہ ان کو واپس فلسطین پہنچائے گا۔ جب وہ صحرا میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پانی اور کھانے کا کیسا بندوبست کیا، یہ تھے اللہ کے بہترین وعدے۔ اور سب سے بڑا وعدہ کیا تھا بلا، اس سے بھی سب سے اچھا وعدہ کیا تھا، کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ بخشش کا سر، شریعت کا اور شریعت ہدایت عطا کا۔ کرے گا، شریعت عطا کرے گا، اس شریعت پہ عمل کر کے بخشش ہوگی۔ بخشش ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا۔ دیکھیں نا، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج ہم بھی اگر اس شریعت پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں بخشے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس نے بخشش کا سامان ہمیں دے دیا، پوری کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ۔ اب اگر ہم اس کو چھوڑیں گے
دنیا میں ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں بچائے اس جہنم سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن بڑی قیمتی کتاب ہے۔ جس طرح آپ نے انرجی ضائع کی ہے نا، لگائیے، ضائع تو نہیں میں کہوں گا، میڈیکل ایجوکیشن میں اس سے کہیں زیادہ غور و فکر قرآن میں کریں گے تو اس میڈیکل ایجوکیشن نے صرف وہ انفارمیشن دی جو انسان کے جسم کے بارے میں ہے۔ یہ تو دنیا، آخرت، اور ہم پہلے کہاں تھے، موت کے بعد کہاں جائیں گے، ساری انفارمیشن اس میں ہے۔ جی سر بالکل۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ نبی موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد کرا رہے ہیں، قال یا قوم، اے میرے قوم کے لوگو، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے بہت اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اس میں سب سے اچھا وعدہ شریعت عطا کرنے کا ہے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ آگے فرمایا اسی آیت میں، افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضبا من ربکم، تو فرماتے ہیں کیا تمہیں میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہونے لگی تھی اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل ہوا؟ یعنی پہلی بات کہ میں گیا ادھر کوہ طور پر اور آپ نے پیچھے یہ حرکت شروع کر دی، کیا اتنا آپ کو یہ مدت لمبی لگی تھی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، کہ یا تمہیں اللہ کا غضب کا کوئی خوف نہیں ہوا؟ آگے فرمایا غضب من ربکم، غضب بھی تمہارے رب کا جس کے پاس طاقت اور قدرت کی انتہا ہے، اس کا غضب کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ فاختلفتم موعدی، اور تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ پابندی اللہ کے احکام کی، اس کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا، شرک کی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو آیا نا غضبان آصفہ کے بڑے سخت غصے میں اور افسوس کے ساتھ وہ پلٹے جب ان کو یہ پتہ چلا۔ جی، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں، سوچیں ذرا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمیں دیکھیں تو ان کو غصہ نہیں آئے گا کہ اتنی کامل و اکمل شریعت کو چھوڑ کر یہ چند ٹکوں کی خاطر کس قدر ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ غور کریں ذرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا کہ یہ قوم جس کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید، شریعت اسلامیہ ان کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ان کے پاس ہے، لیکن یہ اس کو چھوڑ کر کن ذلتوں اور پستیوں میں دنیا میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ سوچیں۔ اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور وہ غصے میں اور افسوس میں، اور انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں جو 86 میں، تو اب ان قوم کے بزرگوں کی ذرا معذرت سنیں۔ وہ کہتے ہیں قالو، تو وہ انہوں نے جواب دیا ان کے لوگوں نے، ما اخلفنا موعدک بملکنا ولا ملکنا، ہم نے اپنی مرضی سے وعدہ خلافی نہیں کی، یعنی جو ہم نے وعدہ خلاف کیا یہ ہمارے اختیار سے باہر تھی۔ اب سنیں ان کا جو جواز ہے، کہتے ہیں حملنا اوزار من زینت القوم، ہم نے قوم کے لوگوں کا سر یہ ہم ملنا، نہیں، ہم ملنا تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، سوری، ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، پہلے میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آیت کا پھر ربط ہو جائے۔ کالو، ان لوگوں نے کہا، کن کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جب انہوں نے غصے سے واپس آئے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنی اختیار سے یہ حرکت نہیں کی، تو کیوں کی؟ ولیکن، لیکن حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم لوگوں نے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے،
فَقَذَفْنَاهَا، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا. اچھا، جب پھینک دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اتنے سفر میں تنگ آ گئے کہ انہوں نے سب کو زیور کو جمع کیا اور ایک جگہ جمع کر دیا. اور سامری نے کیا، اس نے بھی کوئی چیز ڈالی. ٹھیک ہے، اب آگے آیت میں سنیں آپ، بڑی کلیئر ہو جائے گی بات سمجھنے کی حد تک. اچھا، جب سامری نے کوئی چیز ڈال دی تو اس چیز نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان زیورات کو، جو چیز اس نے ڈالی اس کی وجہ سے اس نے اس زیوروں سے ایک بچڑا بنا دیا. ہاں، تو ایک بچڑا نکال دیا اور اس کا جسم گائے کا تھا اور اس سے آواز نکلتی تھی. یہ اس نے ان زیوروں سے ایک بچڑا بن گیا اور وہ بچڑا بھاں بھاں کرتا تھا اور اس کا ایک جسم بھی تھا. اب اس منافق سامری نے کیا کیا؟ اس نے کہا ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی کا بھی یہی الہ ہے. فنسیا، اور وہ بھول گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ وہ جس تلاش میں تھے نا، اور جس کی تلاش میں وہ گئے اللہ کے پاس، ساری کوہ طور پر اس الہ سے ملنے، وہ الہ تو یہ ہے. اب سامری کیونکہ خود وہ گائے پرست تھا، اور انہوں نے سارے جو لوگ تھے یہ بھول گئے کہ رب نے ہمیں اس بت پرستی کے ماحول سے نکال کر کتنی رحمتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ بھی بھول گئے اور انہوں نے بھی انہی مصریوں کی طرح گائے پرستی کا اس سامری کی بات مان لی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات جس سے انہیں ذلت، غلامی کی ذلت سے نجات ملی، سمندر پار کیا، اور پھر ان کو پانی دیا، کھانا پینا آسمان سے اترا، سب بھول گئے. اور دیکھیں کہ جب کوئی قوم گمراہی کی جڑیں اس میں گہری ہوتی ہیں تو فوراً انہوں نے سب بھول بھال کے اور اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، کیونکہ مصریوں کو وہ دیکھتے تھے. اور یہ جو سامری تھا یہ خود گو پرست تھا. یہ اب انہوں نے اس کا جواز پیش کیا، یہ انہوں نے معذرت کی. ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کس سے؟ حضرت موسیٰ سے. کوئی سوال؟ سردی جی. جی سردی یہ جو فنسی میں اتنا بڑا وہ بھی ہوگا کہ عذاب سامنے آنکھوں کے دیکھ کے فرعون کو اور پورے لشکر کو ڈوبتا ہوا، تو یہ بھی آئے گا فنسی میں؟ آپ مجھے نہیں، آپ اس نے جو کہا کہ فنسیہ، کہ وہ بھول گیا، یعنی نعوذ باللہ وہ حضرت موسیٰ پر الزام لگا رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ آج نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا اللہ نے یہ ملک ہمیں کتنا قیمتی ملک، زمین میں سے بہترین ملک ہمیں دیا؟ آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی بدبخت قوم ہیں؟ بھائی انہوں نے بت پرستی کی اور ذلت اور پستی میں گر گئے، سب دیکھتے ہوئے. ہم اللہ کے سارے انعامات دیکھتے ہوئے آج طاغوت کی کس طرح غلامی کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا آپ. ایسے ہی سر جی، بالکل. تو آپ دیکھیں، قرآن ہمیں ایک نمونہ پیش کر رہا ہے کہ تم اس نمونے کے مصداق مت بننا. یہ سب باتیں سمجھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، یہ بچڑا بس بھاں بھاں کرتا ہے. اور اس رب کے کمال نہیں دیکھتے ہو جس نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، سمندر پار کرایا، اس کو ڈبو دیا، وغیرہ وغیرہ، سارا گنتے جائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس اللہ کو بھول کر یہ کتنے بدبخت ہیں کہ اس بچڑے کے جو سوائے بھاں بھاں کے کوئی ان کی نہ ضرورت، کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان.
آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ ان کے کسی نفع نقصان کا اس کے پاس کچھ اختیار ہے۔ آپ ایسے کو رب بنا رہے ہیں، آپ اس رب جس کا حقیقی رب ہے اس کے معجزے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ہمارا یہی حال ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اس رب کو چھوڑ کے ہم طاغوت اور شیطانوں کے پیچھے کس طرح آپ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سوچئے 1000 دفعہ کہ وہ اسمبلی، وہ سینٹ، وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ایسے قانون پاس کر رہا ہے جو عدل اور انصاف کے بالکل الٹ ہے، 180 ڈگری آؤٹ آف فیز۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ یہ قرآن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کاش ہم سوچیں، ہم غور کریں۔ یہ واقعات اللہ نے ایسے نہیں بیان کیے، بڑی عبرت انگیز ہیں یہ واقعات۔ 89 کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ اب آ جائیے آیت 90 پر۔ اچھا، حضرت آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ہارون کی کہ میرے بعد تم پوری نگرانی کرنا اور ان میں سے جو چند شرپسند ہیں ان پر اب گہری نظر رکھنا، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو گمراہ نہ کریں۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے تھے کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو۔ ہارون علیہ السلام۔ اچھا، اب حضرت آپ کہتے ہیں 90 میں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو۔ ظاہر ہے وہ نبی تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے سمجھایا کہ یہ مت پوجا کرو اس بچڑے کی، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہو گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب تو رحمان ہے۔ بڑی بات ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، مالک، آقا، حاکم۔ وہ رحمان ہے جس کی رحمتیں کا تم خود مشاہدہ کر چکے ہو، کس طرح فرعون سے نجات دلائی، کس طرح سمندر کو پھاڑا، کس طرح صحرا میں پانی اور کھانے کا بندوبست فرمایا۔ فَاتَّبِعُونِی، لہذا تم میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ حضرت ہارون کی۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ تو یہ حضرت ہارون نے ان کو اس وقت سمجھایا، اور یہ ساری باتیں قرآن نے کیسے بیان کی ہیں۔ اگر تورات میں دیکھیں نا تو بڑی سارے کنٹرڈکشن ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات بتا دی، اور مسلمانوں کے لیے ایک واضح ہدایت ہے۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ ذرا سنیں قوم کتنی بدبخت ہے، کس طرح غلامی کے اثرات ان میں موجود ہیں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، کون؟ فرعون، وہ یہودی بنی اسرائیل، لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے ہی رہیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی ہم 75 سال گزرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں بتائیں مجھے؟ اسی غلط راستے پر چل رہے ہیں، نہیں چل رہے؟ جواب دینا۔ جی امریکہ سر، کی جی بالکل سر، اسی راستے پہ تو چل رہے ہیں۔ کیا بنے گا؟ نئی نسل کا کیا ہوگا؟ بس وہی ہوگا جو ہم اگر غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹے گا۔ وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، اور فرمایا دیکھیں کتنی بڑی بدبخت قوم ہے ہماری طرح۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس کی پرستش اس پر معتکف بیٹھے ہی رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ،
یہاں تک کہ خود موسیٰ واپس نہ آئے. یہ کام ہم بت پرستی کرتے رہیں گے. حضرت ہارون منع بھی کر رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ کیونکہ بڑے جلالی ہیں. جلالی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. غصے والے. غصے والے. ہاں، بڑے بہادر اور غصے والے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب آتے ہیں اپنے بھائی کی طرف، ہارون کی طرف. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذا رأیتہم اضلوا. تمہیں ہارون، جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں تم نے روکا ان کو؟ اب یہ ان کے جلال غصے میں آ کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں اور اس کی سے بڑی سختی سے اس سے پرسش کرتے ہیں. تو اب آگے آیت 93 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا تتبعان افعصیت امری، کیا تم نے میری ہدایت پر نہیں ساری کیا تم میری ہدایت پر عمل نہ کرو؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ بڑی سخت پرسش ہے. اور پھر جلالی تو ہے ہی نا، انہوں نے پکڑا، ان کے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا کہ یہ غصے میں. کیونکہ ظاہر ہے نبی جب دیکھے گا کہ بجائے توحید پرستی کے یہاں شرک پرستی ہو رہی ہے تو غصہ تو آئے گا اس کو. تو اسی غصے میں تو پکڑتے ہیں. تو سنیں حضرت ہارون کتنی پیاری معذرت کرتے ہیں. نبی ہے نا، تو کس طرح اس کا قال، حضرت موسیٰ نے کہا، یا بنو ام، اے میری ماں جائے بھائی، لا تاخذ، ساری یہ حضرت ابراہیم وہ کہہ رہے ہیں حضرت ہارون کہ اے میرے ماں جائے بھائی، لا تاخذ باللیہتی، میری داڑھی سے نہ پکڑ، ولا براسی، اور نہ میرے بالوں کو سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچ. تو وجہ کیا تھی؟ انی خشیتو، میں ڈر گیا رہا تھا، ان نقول فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، کہ میں اگر ان پر اور سختی سے منع کرتا تو آپ ہی مجھے کہتے کہ تم نے جو ہے، مجھے اس بات کا ڈر تھا. اب حضرت ہارون کہتے ہیں کہ تو آ کر یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ کیوں ڈال دی. یعنی وہ اتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ اگر میں ان کو سختی سے منع کرتا یا ان کو کسی بات پر پوری طرح ٹوکتا تو عین ممکن تھا کہ وہ میری بھی فرمانی کرتے اور جھگڑے اور اس پہ اتر آتے اور وہاں گروپ بندی ہو جاتی. تو مجھے اس ڈر سے میں نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ آتے تو آپ مجھے کہتے یہ تم نے ان میں یہ فرقہ پرستی کیسے کر دی. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی میرے اس قوم نے میری بات مانی ہی نہیں، بالکل اس پہ جم گئے پکے سچے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی معذرت پیش کی ہے، کتنا پیارا خطاب ہے کہ میرے باں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرا سر کے بال پکڑ کر مت کھینچیے. مجھے تو اندیشہ یہ تھا کہ اگر میں نے کوئی سخت قدم اٹھایا تو بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور پھر آپ کہیں گے مجھے کہ یہ آپ نے تفریق کیوں پیدا کر دی. ذرا غور فرمائیں بات پر، کتنا پیارا جواب دے رہے ہیں. کوئی سوال آیت 84 تک؟ سر یہ جو آیت کے شروع میں اللہ تتبعن، اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو پہلی بات ہے نا کہ اللہ تتبعان، 93 کی بات کر رہے ہیں آپ، جی جی افعصیت امری، کیا تم میری ہدایت پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت ہارون کو. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، الحمدللہ. اب آ جائیے آیت 95 پر. سر اب حضرت موسیٰ متوجہ ہوتے ہیں کس کی طرف؟ سامری کی طرف، وہ جو منافق جس نے یہ سارا شرک پرستی کا کھیل کھیلا تھا. اب اس سے کہتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فما خطبک یا سامری، اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سامری اب بتا تیرا کیا معاملہ ہے.
قال، اب دیکھیں وہ کتنا بھونڈا جواز پہ دے رہا ہے. منافق ہے نا، منافق بڑے تیز ہوتے ہیں بات بنانے میں. اب وہ بتاتا کیا ہے، سنیں. وہ جب سامری کا جو ڈھونگ تھا اس کے بارے میں وہ کیا بتاتا ہے. قال، سامری نے کہا بصر تو بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی باقی بنی اسرائیلی نہیں دیکھی، میں نے وہ چیز دیکھی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اور میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی. بتائیں، آپ اکثر پڑھا ہے آپ نے، کیا مطلب ہے اس کا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول؟ جلدی بتائیں. یہ چیزیں سر جی وہ جبریل امین کے بارے میں کہتا ہے کہ جب وہ آئے اور واپس جانے لگے تو وہ جب گئے تو میں نے ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی. اچھا، جبرائیل امین کیوں آئے تھے؟ جبریل امین وہی لے کر. دیکھیے، یہی ہے وہ چیزیں ہیں. ہم پورا سوال کا جواب تلاش کریں، اللہ تعالی ہمیں جواب سجھا دے گا. دیکھیں، اب اللہ جب نبی زمین پر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا زمین سے بذریعہ وحی رابطہ ہوتا ہے، اور وہی لاتے ہیں حضرت جبرائیل امین. لہذا وہ آئے اور اس نے کہیں دیکھ لیا سامری نے، اور اس نے پاؤں کے نیچے سے ایک نقش قدم کے نیچے سے ایک مٹی اٹھائی اور مٹی اس زیورات پر ڈال دی، اور اس طرح وہ بچڑا بن گیا. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ کالا بصر تو میں نے دیکھا، بما لم یبصروا جو باقی بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا. اور میں نے کیا کیا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس میں نے رسول کے رسول میں نے بھیجا ہوا کہ نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی. فنبذتها، اور میں نے اس پر ڈال دیا. کس پر؟ وہ جو بچڑے کا جو وہ تھا زیورات. اور پھر کہتا ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. اب دیکھیں کیسے بات الٹی سیدھی کر رہا ہے، حالانکہ اتنی بڑی گمراہی کہ وہ بت پرستی میں لگ گئے تھے، لیکن وہ کس طرح اس کو، منافق ہے نا، بات کو موڑ توڑ کے کہ بھائی بنی اسرائیل تو دیکھا نہیں، میں نے دیکھا، اور میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، اور میرے نفس نے مجھے یہی سجایا اور میں نے یہ کر دیا، تو وہ بچڑا بن گیا. اب سنیں کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. قال، موسیٰ علیہ السلام کہا فَاذْهَبْ جَا تو فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن نَّقُولَ لَمْ لا مساس. سر جی نکولا نہیں ہے، تکولا ہے. کیا؟ تکولا ہے سر جی، آپ نے نکولا پڑھ دیا. اچھا، سوری ان تقولا، تقولا میں نے تو کہے، نقولو میں نے ہم کہیں. اچھا، تو کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبْ، جا دفع ہو جا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اب تو زندگی میں، ان تقول، کہ تو کہے لا مساس، مجھے مت چھونا. اب زندگی بھر تم اعلان کرو کہ اب مجھے مت چھونا، ہر ایک سے کہو جو تمہیں ملے. کتنی بڑی اذیت ناک اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے کہ تم مجھے مت چھونا، میرے قریب بھی مت آنا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلِفَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا وعدہ جس کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے. گویا وہ قیامت تک یہ اس کی سزا ہے اور اس میں وہ مبتلا رہے گا. تخلفہ ہے، نخلفہ نہیں ہے. جی، تخلفہ ہے. تو نخلفہ کا مطلب ہے اس کو ہم اس کی خلاف تخلفہ ورزی ہے، نہیں کریں گے. نون نہیں ہے. سر خلافہ ہے. میں پھر مادہ پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے یہی وعدہ ہے، یعنی سزا کا،
لن نخلفہو، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ سر اس میں تو تخلفہ ہے تو دکھ سر ہے جی آپ یہی کا تو شاید خلافہ غلط ہے لکھا نا۔ ہوا ہے، اب ایک آدمی بولے تو مجھے سمجھ میں آئے۔ سر جی تا ہے نون نہیں ہے، آپ نے نون پڑھا ہے، یہاں پر تا ہے تخلفہ۔ اچھا ساری ساری ساری، ہاں مجھے ایک نقطہ نظر آیا۔ اچھا تخلفہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور پھر فرمایا ونظر، اب ذرا دیکھ، غور کر، دیکھ اس کو، کیا الہ کا، اپنے جس کو تم نے خدا بنایا تھا نا، اب ذرا اس کو دیکھ، الذی ظللت علیک، جس پر تو فدا ہو رہا تھا، جس کی تو پوجا کر رہا تھا، عاکفاً بیٹھ کر پورے اعتکاف کے ساتھ، لنخرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر اس کی راکھ کو فی الیم میں بہا دیں گے، نصفا، اچھی طرح سے، لنحرقنه لنخ لنخ نحرق ہاں سوری، نحرقنه لنخرقنہ، لنخرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو خاک بنا کے اڑا دیں گے، فی الیم میں، پانی میں، سمندر میں، نسوا، اچھی طرح بہانا، مفعول مطلق ہے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں دلوائی، کس کو؟ سامری کو۔ اچھا، اب یہ تھی 97، کوئی سوال سر آیت 97 تک؟ سر یہ جب رسول کا اس نے مٹی لی تھی تو کہتے ہیں کہ بچڑا تو وہ بنا چکا تھا، بچڑے کے بیچ میں مٹی ڈالی تھی جس سے وہ آواز آتی تھی، خوار کی بچڑا بولتا تھا۔ سر ایسی بات ہی ہے نا؟ دیکھیں اس پہ کئی رائے ہیں، ایک نہیں ہے۔ آپ تورات پڑھیں نا، میرے سامنے ہے وہ ساری رائے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جو مٹی اس نے ڈالی تھی، جو اس کی وجہ سے وہ بچڑا جو تھا، وہ سارا وہ زیور جو تھا وہ بچڑے میں تبدیل ہو گئی، اور اس بچڑے سے بھاں بھاں کی آواز آنے لگی۔ اب یہ اللہ کی آزمائش تھی کہ وہ بچڑا بن گیا، بچڑے کیونکہ وہ گائے کی پوجا سے بہت اچھی طرح متعارف تھے، مصریوں کو دیکھتے تھے کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی سامنے رکھتے جو عنایات ان پر ہوئی تھیں، اس کو چھوڑا اور یہ اسی بت پرستی میں لگ گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، سر یہ جو ہے یہاں پہ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، وہ اس کو جو ہے اللہ پاک نے اس بچڑے کے متعلق بولا ہے یہ؟ تو اور کس کے متعلق ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جزاک اللہ۔ زیوروں کا بچڑا، سنیں ذرا غور سے، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ ان زیوروں کو جلا کے خاک بنایا۔ اب وہ کتنے قیمتی تھے، کہاں سے انہوں نے اٹھائے تھے، کہاں، لیکن کیونکہ وہ شرک کا باعث بنے تھے تو اس قیمتی زیورات کو بھی جلا کے خاک بنا کے پھر بکھیر دیا۔ یہ دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ زیورات کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان کو گمراہ کرے تو اس کو تلف کر دینا بہت اچھی بات ہے۔ یہاں سمجھیں بات کو، ہم ان زیورات کے لیے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ اس میں سے نہیں دیتے، اور حرام کے جمع کر کے ہم سب کہیں جزیرے خرید رہے ہیں، کہیں دنیا میں کہاں کہاں جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے مقابلے میں ہر چیز قربان کر دینا، دیکھیں ڈھیروں سونا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ نے جلا کے خاک بنا کے سمندر میں بکھیر دیا۔ یہ ہے سبق یہاں سیکھنے کا۔ اب چلتے ہیں آیت 98 پر، اگر سر کوئی آیت 94 میں ذرا وضاحت چاہتا ہوں۔ نہیں، کس بات کی وضاحت چاہتے ہیں؟ مجھے سوال کلیئر کریں نا۔ ان تقولا فرقتا، حضرت ہارون نے کہا کہ تم کہو گے تفرقہ ڈال دیا میں نے۔ ہاں بہت اچھا، تو اب نبی جواب نبی سنیے۔ نبی کا کام تو ہوتا ہے تفرقہ ڈالنا، حق کی بات کہنا۔
یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان سب کو انہوں نے گمراہ ہونے دیا حضرت ہارون علیہ السلام نے. کیا یہ بات وضاحت کر رہے کریں. ہیں؟ پہلے اب سوال کر لیا نا آپ نے، اب ذرا غور سے سنیے. آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ حضرت ہارون نے ان کو بتایا کہ تم آزمائش میں ہو، لہذا ایسا کام نہ کرنا. جب منع کر دیا، اس کے بعد حضرت ہارون کو سختی کرتے تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے گی، لہذا انہوں نے سختی نہیں کی. لیکن یہ بات انہوں نے بنی اسرائیل کو اچھی طرح سمجھائی، اور اگر ان پہ سختی کرتے تو وہ آپ کو پتہ ہے جب یہ انسان ایک عقیدے میں کوئی چیز گھس جاتی ہے نا غلط، اور ان کو کیونکہ وہ دیکھ کر آئے تھے ان کو مصریوں کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے، تو حضرت ہارون اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان پہ سختی کرتا تو یہ ان پہ گروپ بندی ہو جاتی، یہ میری مخالفت پہ اتر آتے، اور جب اے موسیٰ آپ واپس آتے تو آپ مجھے کہتے کہ یہ تو تم نے کیا ظلم کیا کہ تم نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی. یہ ہے اس کا مفہوم. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، جو بات آپ نے کی سمجھ آئی، لیکن نبی کا کام تو ہوتا اور ہی ہے نبی حق نے کی بات. آپ سن نہیں رہے. دیکھیں نا، نبی نے ان کو بتایا کہ تم آزمائش میں پڑے ہوئے ہو، یہ کام مت کرو. لیکن نبی ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑ سکتا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ کا کام ہے بات سمجھا دینا، باقی اگر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے میرے پاس آئیں گے. یہاں بھی انہوں نے صاف صاف بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بچو اس سے. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے سب سمجھا کہ اگر میں ان پر کوئی سختی کروں گا، یہاں انہوں نے نبوت کا فریضہ ادا کر دیا تو یہ اور بگڑ جائیں گے، اور پھر حضرت موسیٰ جب واپس آئیں گے تو مجھے کہیں گے یار یہ تم نے کیا حرکت کی، کہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی بگڑے ہوئے ہیں اور بفرے ہوئے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ غور کریں گے سر، وہ تفرقے کی بات ہے، بگڑنے کی بات نہیں ہے نا. بہت تفرقہ کس بات کا؟ دیکھیں نا آپ ذرا اتنا، اللہ نے آپ کو بڑا ذہن دیا ہے، آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی حضرت ہارون نے تفرقہ کی بات ان کے لیے ہو رہی ہے کہ تفرقہ اس لیے پڑے گا کہ کچھ لوگ مانیں گے یا بہت کم مانیں گے، زیادہ تر بفر جائیں گے اور تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے. سر میں ایک یہ بات کروں چھوٹی سی. جی تو فرمائیں. فرقہ کا یہ مطلب ہے، ہاں جی، آپ کریں. تو فرقہ کا مطلب ہے دو گروہوں میں بٹ جانا، یعنی ایک ایک دو گروہ خلاف کی ہوتے نہیں، ہیں. وہاں کئی گروہ میں بٹ سکتے تھے. ظاہر ہے آپ دیکھیں، آپ ان کو ہی دیکھ لیں، آج موجودہ سیکولرسٹ کو تو دیکھ لیں، جو سیکولر اپنے آپ کو، ان میں بھی کئی گروپ ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ اپنے آپ سے ہی وجود میں آ گئی ہے، یہ اپنے آپ سے ہی چل رہی ہے. کوئی کہتا ہے نہیں، کوئی خالق تو ہے وہ بنا کے خود ہٹ گیا ہے اور یہ سب چل رہا ہے. فرقہ جب سر ہوتا ہے، تفسیر میں یہ بھی ذکر ہے نا، جب انہوں نے حضرت ہارون نے ان کو منع کیا تو وہ ان کو مارنے پر تل گئے، اس لیے انہوں نے پھر خاموشی اختیار کر لی. یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ضد میں آ کے کوئی غلط اقدام کریں گے، اس وقت انہوں نے باز آ گئے. انہوں نے، یہ ٹھیک ہے. چلیں یہ بات کلیئر ہو گئی. جی جی. اچھا اب چلے آیت 98. اب اس کا پورا کنکلوژن آ رہا ہے کہ حقیقی الہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے. انما الہکم اللہ الذی، بے شک تمہارا الہ تو اللہ ہے. کون اللہ؟ الذی، وہ جو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کیا دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ بتائیں. جلدی بتائیں. ہماری اپنی پیدائش ہی ہماری دلیل ہے کہ ہمیں اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا. خدا کے لیے اس طرح مت جوڑا کرو. میرا سوال ہے کہ اس آیت کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. سر جی، میں نے واسع آپ سے، کل شیء علما.
اور خدا کا خوف کریں۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار، اقتدار سب کو سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ الہ ان طاقتوں کے مالک کو کہتے ہیں، اور یہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، الہ واحد رب العالمین کے پاس۔ اللہ کے پاس ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، دعائیں کیوں مانگتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبول کرنے والا اللہ ہے، طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ تو عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ یہ بات کلیئرلی سمجھیں۔ قبروں والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، زندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے دعائیں قبول کرنے کا۔ اللہ کے پاس یہ سارے اختیار ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ توحید ہے، الٹا سیدھا جواب مت دیا کریں۔ اور آگے کیا بات کہی ہے دیکھیں، انما الہکم اللہ، بے شک تمہارا الہ صرف اللہ ہے، الذی وہ اللہ جو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب ان ساری طاقتوں کا مالک، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وسع کل شیء علما، الہ اس لیے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، باریک بینی سے علم ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی اٹھنے والی آرزوؤں اور احساسات اور جذبات سے واقف ہے۔ اگر یہ مجھے احساس ہو جائے تو میں دل میں بھی برے خیالات نہ لاؤں، دل میں بھی برے جذبات نہ رکھوں، حسد نہ کروں، بغض نہ کروں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی وارننگ ہے کہ اس الہ، وہ الہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج پہ اگر غور کریں گے نا تو آپ کو سمندر مانی کا نظر آئے گا۔ اب سنیں ذرا غور سے اگلے آیت، کوئی سوال ہے تو کریں۔ 99 میں اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں۔ یہ رب کیوں سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ اس تفصیل کے ساتھ؟ تاکہ آپ کو جو منصب سونپا گیا ہے نبوت کا، آپ کو پوری طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس سے پہلے مشکل ترین یہ مشن نبی حضرت موسیٰ کو ملا تھا، کس طرح انہوں نے کیا، کس طرح انہوں نے قوم نے رد عمل کیا۔ آپ سب چیزوں سے جب واقف ہوں گے تو آپ کو اپنا کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے سامنے ایک بالکل کیس جو آپ سے ملتا جلتا کیس حضرت موسیٰ کا، وہ آپ کو بتایا ہے ہم نے بذریعہ وحی۔ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی وہ جو انہوں نے تورات میں تحریفیں کی ہیں اس کو بگاڑا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ان سب چیزوں کو اللہ نے کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے بذریعہ وحی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سنا دی۔ اور اب کیا کیا؟ آگے سنیں، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے اپنے خاص طریقے سے تم کو ایک ذکر، درس نصیحت عطا کیا۔ یہاں ذکر سے مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ رب کہہ رہا ہے یہ خاص میرا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا خاص تحفہ ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہم تو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اور یہ تحفہ ہے۔ دیکھیں، ذکر کا معنی ہی درس نصیحت ہے، اور نصیحت بھی کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور اب ہم اس کو نصیحت سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر نصیحت ہمیں کیسے ملے؟ پھر ہم دنیا میں صراط مستقیم پر کیسے چلیں جب قرآن ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو بہترین راستہ دکھاتا ہے۔
تو ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کو ذکر اس لیے تعبیر کیا گیا ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلانے والی کتاب ہے۔ بندہ جہاں سے بھی پڑھے اسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ ان باتوں کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ جن سے انسانی فطرت پہلے سے آشنا ہے، نیز اس کے لیے بھی کہ وہ سرتا سر نصیحت ہے۔ ایسی بات جو آپ بھول چکے ہیں، قرآن یاد کراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراتے ہیں۔ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت یہاں بیان ہوئی ہے اس واقعے کے اینڈ پہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی نا، اس سے بڑھ کر ذکر ہم نے، اور سب سے بڑی کمال کی بات کیا ہے قرآن کے بارے میں، جلدی بتائیں۔ ان اللہ نے نحن ذمہ نزلنا لیا ہے الذکر قرآن وإنا پاک کا له لحافظون۔ آپ ذرا چپ رہا کریں نا، تاکہ مجھے ان کو لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع دیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ واحد آسمانی کتاب ہے۔ جتنی کتابیں آسمان سے پہلے انبیاء پر گزری ہیں، کسی کی اللہ نے اپنے ذمہ حفاظت نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مکمل کتاب ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ اس کی حفاظت کیوں لی؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ قیامت آپ تک آخری کتاب ہے ہدایت کے لیے، اس وجہ سے ہاں، تھوڑا اب سا کوئی آپ نبی اگر کوئی کھول نہیں کے آئے بات، گا، نبی کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا تو کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو یہ آخری کتاب ہے، اور آخری کتاب کو پوری طرح محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی یہ ذمہ داری۔ قرآن آپ کے اور میرے سامنے بالکل ویسا ہی ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اسی زیر زبر کے ساتھ، اسی کاما فل سٹاپ کے ساتھ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اور ساری امت سے پوچھے گا کہ میں نے جو کتاب نازل کی تھی ہدایت کے لیے، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی؟ کیا ہم اس کتاب کو بالکل من و ان پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بتائیں نا۔ کرتے تو اتنی جہاں بربادی اپنی میں مرضی ہوتی ہوتی ہے وہاں کرتے ہیں، اور باقی کوئی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ اسی لیے بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا تو یہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف۔ آخرت میں اللہ کے ہاں اگر آپ نے اور میں نے اس قرآن کے مطابق عمل کیا تو یہ قرآن حجت ہوگا، وہاں دلیل ہوگی ہمارے جنت میں جانے کے لیے۔ اور اگر ہم نے پوری زندگی اس قرآن کو سے غافل رہے، اس کو پسے پش ڈالا، فیصلے اپنے عقل، طاغوت اور شیطان کے کہنے پر کیے، تو جنت جہنم ہمارا مقدر ہوگا، حجت ہوگی، دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کو جہنم میں پھینکو۔ بات کو سمجھیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 99 تک؟ آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن کس طرح واقعات بیان کر کے ہمیں اس سے عبرت دلا رہا ہے۔ عبرت پکڑو۔ قرآن آخر میں بتا دیا کہ یہ خاص نصیب، اس سے کبھی نہ بھولنا، اس سے غفلت نہ کرنا۔ غفلت کرو گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ آپ دیکھیں، آج جو ملک اللہ کے دین کے نام پر بنا تھا، اس نے دین کو یہاں سے دیس نکالا، ہم نے دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر کوئی لافنگ سٹاک ہے، لافنگ سٹاک انگریزی میں کہتے ہیں کس کو؟ مذاق کا نشانہ، تو وہ پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس حجت ہو، دلیل ہو،
کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزاری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، ہم لوگ کے اولادوں کو بھی، آمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ 1 گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب اس طرح قرآن کو پڑھیں تو قرآن کس طرح ہمارے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ایک استقامت عطا کرتا ہے۔ کاش میں اور آپ اسی طرح قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی ایمان نصیب فرمائے گا جو صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا۔ انشاءاللہ ربنا سر۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور پروردگار سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی دے، اور ہم لوگوں کو بخش دے، بس معاف کر دے پروردگار، ہم لوگوں سے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ آمین ربنا یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ